نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجارتی سفر کے بعد دو چند منافع کے ساتھ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے تو منافع کی بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے خوش ہو کر 2 گنا اجرت عطا کی۔ ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی کہ کس طرح 2 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سائے کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب میسرہ واپس لوٹا تو اس نے بھی سفر کے تمام احوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائے۔ ان تمام احوال کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک الگ ہی رعب پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا متاثر ہوئی کہ یہ تمام احوال انہوں نے جلدی سے جا کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل جو کہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا تھا اور میسرہ نے جو کچھ انہیں سنایا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ بات جو تم نے بتائی ہے اگر یہ سب سچ ہے تو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہے، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد متعجب بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر ایک خاتون نفیسہ بن منی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کے پیشکش کرے تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مان جائیں گے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ میں اس متعلق اپنے چچا حضرات سے مشورہ کروں گا۔ کہ نفیسہ نے جب یہ خبر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے چچا سے سارا معاملہ سنایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا احوال سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے نکاح کا پیغام قبول کر لینا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام چچا حضرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار اور چچا حضرات پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح صلاح مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح طے پایا۔ نکاح کس نے پڑھایا اس کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح چچا ابو طالب رضا نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 اونٹنیاں دی تھیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی اور اس دعوت میں 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن ماد سے تھا، ان سے ایک بیٹی ہندہ تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا، اور ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کے لیے کئی پیغام آئے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات اور امانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت اب 40 برس کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک
25 برس کی تھیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔